السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام کے بعد جب اپنا قدم مدینہ منورہ کی جانب بڑھایا، جمعہ کا دن تھا، بنو سالم ابن عوف میں پہنچ کر کے آپ نے جمعہ کی نماز ادا کی تھی، جو آپ کی زندگی کا پہلا جمعہ تھا اور پہلا خطبہ تھا۔ اسی خطبے سے متعلق ابھی گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جن اہم باتوں کا تذکرہ کیا تھا، ابتدائی خطبے میں اور پھر درمیانی خطبے میں، اس پر اس کی وضاحت اور اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ خطبے کا آخری حصہ ہے، اس حصے کا تذکرہ آج اس خطبہ جمعہ میں کیا جا رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کو ہدایت قرار دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا جو اس سے ہٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے کی وصیت ہم تمام مسلمانوں کو کیا، اور اس بات کی بھی جانب آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو کار خیر پر برابر ابھارتا رہے اور دین کے مطابق عمل کرنے پر اس کو کہتا رہے۔ اس طریقے سے انسان کی جو ہے اس کے دل میں نصیحت بیٹھے گی اور وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور یہ دنیا آخرت کے متعلق عمل، یہی انسانوں تمہارے لیے سب سے بہترین معین اور مددگار ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے دربار میں تم پہنچو گے تو اس وقت تمہارے لیے سب سے اہم ذخیرہ یہی ہوگا۔ گفتگو کا سلسلہ یہاں پر پچھلے جمعہ میں آ کے رکا تھا۔ اس کے بعد جن باتوں کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا ہے تو یہ کہا ہے کہ دیکھیے، یہ جو باتیں بیان کی جا چکی ہیں، جو باتیں گزر چکی ہیں، انسانوں تم کو چاہیے کہ اپنے مرنے کے بعد کے لیے ذخیرے کے طور پر اس کو جمع کر کے رکھو، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے جس وقت اور جس دن انسان اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا جو اس نے دنیا میں کیا ہے، یعنی قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے انسانوں تم کو پیش کیا جائے گا اور تمہارے اپنے کیے ہوئے کا حساب و کتاب ہوگا، تو وہاں پر تم کو سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہوگی کہ تمہارے نامہ اعمال درست ہو، تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہو، تم کو ایک نیکی کی تلاش کرنے کے لیے در بدر بھٹکنا نہ پڑے، ادھر ادھر دوڑنا نہ پڑے، کیونکہ وہاں کوئی بھی فرد اپنی نیکیوں میں سے ایک ذرہ بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہ ہوگا کہ جائے کہ ایک نیکی عطا کیا جائے کسی کی جانب سے بھی۔ چنانچہ اس کی وضاحت دوسرے روایت میں جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا تو کسی انسان کی ایک نیکیاں کم ہو جائیں گی، وہ ایک نیکیوں کو مکمل کرنے کے لیے اپنے ماں کے پاس جائے گا، اپنے باپ کے پاس جائے گا، اپنے بچوں کے پاس جائے گا، اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے گا، اپنے دوست احباب کے پاس جائے گا اور کہے گا صرف ایک نیکی آج آپ دے دیجئے، اپنی نیکیوں میں سے میرا بیڑا پار ہو جائے گا اور میرا کام چل جائے گا۔ لیکن ہر کوئی ان کو آنکھیں دکھائے گا، ہر کوئی ان سے چھپنے کی کوشش کرے گا، کہے گا بھائی سب کچھ کہو لیکن یہ نہ کہو۔
میرے بھائیوں وہ انسان، اس انسان کو دوسرے لوگ جواب کیا دیں گے کہ سب کچھ کہو لیکن نیکی کے مانگنے کی بات آج نہ کرو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تب یہی وہ دن ہوگا جب انسان نیکیوں کی جانب انتہائی محتاج ہوگا اور انتہائی پریشان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں لہذا اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کے لیے جو چیزیں تمہارے لیے نفع بخش اور مفید ہو سکتی ہیں ان کا انتظام یہاں کر لو، اس لیے کہ جب وہاں تم محتاج ہو گئے تو اس سے بڑھ کر کے اور کوئی محتاجی نہیں ہوگی۔ دنیا کی محتاجی آتی ہے اور جاتی رہتی ہے، آدمی مالدار رہتا ہے، غریب ہوتا ہے، غریب رہتا ہے، مالدار ہوتا ہے، یہ تو آنی اور جانی چیز ہے، کیونکہ دنیا ایک فانی چیز ہے، اور جب دنیا ہی فانی چیز ہے تو اس کی جتنی چیزیں ہیں سب کا معاملہ اور سب کا حشر یہی ہے۔ لہذا زندگی میں جو قدم اٹھاؤ تو یہ سوچ کر کے ہی اٹھاؤ کہ ہمارا یہ قدم آخرت میں ہمارے لیے مفید ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں ہمارا یہ عمل آخرت میں ہمارے لیے وبال جان بن جائے اور ہمارے لیے دشمن بن کر کے ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو۔ تو یہ سوچ کر تم کو چلنا ہے مسلمانوں، اس نقطے کی جانب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام مسلمانوں کو اس دن خصوصی توجہ دلایا تھا اور یاد کرایا تھا کہ اس نقطے کو اور اس قاعدے کو یاد کر لو، حین یفتقر المرء الی ما قدم، جب انسان اس چیز کا زیادہ محتاج ہوگا جو اس نے اپنے مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے دربار میں بھیج دیا تھا۔ تو وہ بھی تو ایسا ہوگا کہ جو انسان جو کچھ وہاں بھیجے ہوئے ہوگا اس کا برابر اس کو جو ہے صلہ ملے گا، بلکہ اگر اس نے نیکیاں کی ہیں، اچھا کام کیا ہے تو برابر سے بھی زیادہ وہاں اس کو صلہ ملے گا، اگر جرم کا کام کیا ہے تو اس کو بھی وہاں اس کے جرم کا بدلہ ملے گا۔ لیکن نیک کام جو انسان کرتا ہے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس میں اور اضافہ بھی کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خود اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو خطاب کر کے اس کی جانب جو ہے ان کی رہنمائی فرمائی ہے، اور رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ اشارہ دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے مسلمانوں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اور ذرا یہ دیکھو کہ کل کے لیے تم دنیا میں کیا کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس، ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر انسان کو، ہر فرد کو یہ دیکھنا چاہیے، دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ ما قدمت لغد، کل قیامت کے لیے ہم نے جو ہے کیا بھیجا ہے اور کیا تیاری کر رکھی ہے، ورنہ جب قیامت کا معاملہ آئے گا تب مسئلہ بڑا خطرناک ہو جائے گا، بڑا گمبھیر ہوگا، اور وہ تو آنا ہی آنا ہے اور ہر ایک کو اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہی دینا ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نقطے کو ہم کو بتا دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں ہم کو حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آگے کل قیامت کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے۔ اگر یہ سوچ کر کے دنیا میں زندگی نہیں گزارے گا تب تو ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور یہ تو بہت بڑا خسارہ اور بہت بڑا گھاٹا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی جانب اشارہ فرمایا ہے، اور اس دن جو صورتحال ہوگی، انسانوں کی جو صورتحال ہوگی قیامت کے دن، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت انسان کیا سوچے گا اور اس وقت انسان کتنا افسوس کرے گا، اس کی بھی جانب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اشارہ فرمایا ہے، جس میں رب العالمین فرماتے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان وہاں کہے گا ہائے افسوس، کاش کی میں نے اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے آخرت کے لیے کچھ کیا ہوتا اور آخرت کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ تو انسان وہاں جا کر کے افسوس کرے گا، حسرت کرے گا، ندامت ہوگی، ذلیل ہوگا، پریشان ہوگا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں واضح فرما دی ہے، جہاں رب العالمین نے یہ فرمایا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، لیکن وہاں کا افسوس کرنا
کچھ فائدے مند نہیں ہوگا، کیونکہ آگے رب العالمین اسی صورت میں غالباً سورہ فجر کی آیت ہے، اسی صورت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک دن تو ایسا دن ہوگا کہ اس سے زیادہ اور شدید دن نہیں آئے گا، تو اس دن عذاب بڑا سخت ہوگا مسلمانوں، بڑا سخت عذاب ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اتنی مضبوطی سے تم کو جکڑا جائے گا، باندھا جائے گا کہ اتنی مضبوطی سے تم کو کوئی باندھ ہی نہیں سکتا ہے، تو عذاب میں ڈالا جائے گا اور تم کو باندھ کر کے اور گھسیٹ کر کے زنجیروں میں لے جایا جائے گا۔ لہذا کچھ تو سوچو انسانوں کہ تمہارا انجام کہاں جانے والا ہے اور تم کہاں پہنچنے والے ہو، اور جب اس کو سوچ کر کے کرو گے تبھی تمہاری زندگی کامیاب ہوگی۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ مسلمانوں جو کچھ تم اپنے نفس کے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں بھیجے رہو گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس سے بہتر بدلہ تم کو ملے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ اگر ایک انسان ایک حبہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک دانہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس دانے کی حفاظت کرتا ہے اور اس دانے کو نشو و نما والا بنا دیتا ہے، اور وہ دانہ غلے کی شکل میں بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک بڑی بھاری مقدار میں ہو جاتا ہے، اتنی بڑی مقدار میں ہو جاتا ہے قیامت کے دن وہ مقدار اس بندے کے سامنے لایا جائے گا کہ دیکھو تم نے فلاں جگہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ وہ تو کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو ایک ہی دانہ خرچ کیا تھا، اللہ رب العالمین کہے گا کہ دیکھو یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے تم میں کا کوئی فرد اپنے جانور کے ایک چھوٹے سے بچے کی پرورش کرتا ہے اور وہ بڑھتے 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 جوان ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے مفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے، ایسے ہی اگر ایک دانہ بھی کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی ہتھیلی میں لے کر اس کو الٹتا پلٹتا بھی رہتا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے اس میں اتنا اضافہ کرتا ہے جو اضافہ وہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین کا کتنا احسان ہے اور اللہ رب العالمین کا کتنا کرم ہے کہ اس نے اس نقطے کو بھی بتا دیا ہے کہ تم کو ایسا کرنا ہے، اگر تم اس کو کرو انسانوں اور اللہ رب العالمین تم کو وطن ہی دے دے تو کوئی ظلم تو نہیں ہے، جتنا کیا اتنا تم کو ملا، لیکن اللہ رب العالمین اتنا نہیں دیتا ہے، بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر نیک کام کا بدلہ کم سے کم 10 ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم کو سے جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ لہذا یہ تمام تر ترغیبات جو کتاب اللہ میں موجود ہیں اور جو تمام سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے اس کا متن وہی ہے جو آپ نے اپنے اس خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ انسانوں موت کے بعد کے لیے اپنا ذخیرہ توشہ جمع کرو، کیونکہ اس دن ایسا دن ہوگا جبکہ انسان صرف اسی کا محتاج ہوگا جو اس نے کار خیر دنیا میں کر کر کے اور آگے بھیج دیا ہے مرنے سے پہلے۔ مرنے کے بعد تو تمام سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے الا ماشاء اللہ۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ وما کان من سوا ذلک، اور اگر اس کے علاوہ کہیں کچھ ہو گیا تو، یعنی اگر آخرت کے لیے دنیا سے نہیں بھیجے تو وہاں جا کر کے نتیجہ الٹ گیا تو تب تو انسانوں اب بہت بڑی پریشانی کی بات ہوگی۔ لہذا ایسا نہ ہونے پائے، کیونکہ اس دن پھر انسان یہ چاہے گا لو ان بینہ وبینہ امدا بعیدا، جس نے دنیا میں ظلم کیا ہے، جس نے دنیا میں زیادتی کی ہے، جس نے دنیا میں حقوق غصب کیا ہے، جس نے کسی کو کسی بھی طرح سے ستایا ہے، جب اس کا وہ نتیجہ قیامت کے دن اس کے سامنے آئے گا تو انسان کہے گا کاش کی ہمارے درمیان اور ہمارے عمل کے درمیان بہت دوری پیدا کر دی جاتی، کاش کی یہ مسئلہ اور یہ ہمارے سامنے نہ آتا، کیونکہ وہ جب سامنے آ رہا ہے تو اس کا نتیجہ بھی سامنے آ رہا ہے ساتھ ساتھ کہ اس کا انجام تو بہرحال برا ہوتا ہے، اور جب برا ہوتا ہے انجام تو اس کا نتیجہ
برے کا نتیجہ پھر تم کو چکھنا ہی پڑے گا۔ تو انسان ہمارے غم کے جس نے برا عمل کیا ہے وہ سوچے گا اور تمنا کرے گا کاش کہ ہمارے اس عمل کے درمیان اور ہمارے جسم کے اور جان کے درمیان آج بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، لیکن ایسا سوچنے سے اب کچھ حاصل تو نہیں ہوگا، لہذا نصیحت کی جو باتیں ہیں وہ دنیا ہی میں انسانوں مفید ہے، ورنہ کہے گا یقول یا لیتنی لم اوت حسابیہ، کہے گا کہ کاش کی مجھ کو میرا حساب کتاب نہ بتایا گیا ہوتا، کاش کہ میں اس کو نہ جان سکا ہوتا اب تک۔ اور یہ بھی فرمائے گا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کی ہم نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، کیونکہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے مسلمانوں ہمارے اور تمہارے عمل میں، تو وہ عمل پھر بیکار ہوتا ہے، رائے گا ہوتا ہے، ضائع جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے اس خطبے میں نہایت ہی اہم بات رب العالمین نے بیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس کی وضاحت قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بھی مختلف طریقے سے کیا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مختلف جگہوں پر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ انسانوں اللہ رب العالمین تم کو ڈراتا ہے، کیوں ڈراتا ہے؟ اس لیے ڈراتا ہے کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے، اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایک نقطے کی وضاحت کر کے بندوں کے لیے کیا مفید ہے اللہ رب العالمین وہی بتاتا ہے ان کو، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بندوں پر وہ بہت زیادہ مہربان ہے، بندے اس کے مخلوق ہیں۔ اپنی چیز جو انسان کی ہوتی ہے تو انسان اس سے کتنی محبت کرتا ہے، تو ساری مخلوقات، ساری کائنات یہ رب العالمین کی ہے، اور اس کائنات میں افضل ترین مخلوق اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو بنایا ہے تو انسانوں سے اس کو محبت ہے، اور انسانوں تمہارے اوپر اللہ رب العالمین رحم و کرم کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اتنی تفصیل سے باتیں بتائی جاتی ہیں اور اسی لیے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ تو فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسانوں اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ذریعے سے تم کو ڈراتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی مہربان ہوتا ہے اور بندوں کے لیے بڑا رحیم و کریم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی باتیں تم کو سچی سیدھے طریقے سے بتا دیا ہے، تو والذی صدق قولہ وانجز وعدہ، اور اللہ رب العالمین ہی کی ذات وہ ہے جس کی بات سچی ہوتی ہے اور جس کا وعدہ بھی سچا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی حفاظت کی جائے گی، آپ کے دین کا غلبہ ہوگا، آپ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں ہجرت کرنے کے لیے تو نکل جائیے، اگر کوئی آپ کا حامی مددگار نہیں ہے تو اللہ رب العالمین آپ کا مددگار ہے، اور رب العالمین نے اس مدد کا تذکرہ آپ کے ہجرت کے تعلق ہی سے فرما دیا تھا، اور قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی تھی کہ الا تنصروه فقد نصره اللہ۔ کفار مکہ سے اصلاً یہ خطاب ہے کہ اگر تم ہمارے نبی اور رسول کی مدد نہیں کرتے ہو ان کے اوپر ایمان لا کر کے اور ان کی باتوں کو مان کر کے، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی اور رسول کا مددگار ہے۔ اور ذرا سوچو، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، سوچو مسلمانوں اور سوچو انسانوں، جب کافروں نے ہمارے نبی اور رسول کو انتہائی قسم پرسی کے عالم میں مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دوسرے ساتھی غار والے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کون حامی اور مددگار تھا، کون ان کا ساتھ دینے والا تھا؟ اس وقت کی ساری دنیا ان دونوں حضرات کے کھوج میں تھی اور ان لوگوں کے سر پر بڑا بھاری انعام رکھا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے محفوظ کر لیا، اور محفوظ ذرائع سے اور محفوظ پناہ سے ہوتے ہوئے آخر کار وہ یہاں آ کر کے مدینہ منورہ اب پہنچنے ہی والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم نہیں مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین اپنے نبی اور رسول کا مددگار ہے۔ اور یاد کرو انسانوں اس وقت کو، اور سوچو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے کس حالت میں نکلے تھے؟ کیا ساری دنیا جمع نہیں تھی آپ کو قتل کرنے کے لیے؟ لیکن کیا ہوا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے گزر کر کے چلے آئے، اور
اذ ہما فی الغار، اور جب یہ دونوں غار میں موجود تھے کون ان کی حفاظت کر رہا تھا؟ جب کفار مکہ کے تلاش کرنے والے غار کے منہ پر کھڑے تھے اور ادھر ادھر رک کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو تلاش کر رہے تھے، کس نے ان کو محفوظ کیا اور کس نے ان کو بچایا؟ کیا اللہ رب العالمین نے اپنے بچانے کا وعدہ پورا نہیں کیا؟ تو اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست اور اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی گھبراہٹ ظاہر کی تھی، جب غار میں بیٹھے ہوئے تھے اور کفار مکہ غار کے دہانے پہ کھڑے تھے کہ اللہ کے رسول اگر ابھی بات سن لیں گے فوراً ہم کو دیکھ لیں گے، نیچے سر کیا کہ ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے، تب آپ نے کہا تھا کہ ابوبکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے اس جملے کو یہاں قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، فرمایا کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اپنے دوست سے کہہ رہے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، آنے دو، جو جہاں کھڑا ہے کھڑا رہنے دو، ان کی باتیں سنتے رہو، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی حفاظت ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ رب العالمین نے سکون نازل فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و جگر پر، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اگرچہ مکہ سے نکلے ہوئے ہیں، یوں سمجھیے کہ وہاں سے فرار ہیں اور ایسے راستوں سے آ رہے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، لیکن پھر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اطمینان اور سکون سے سفر کر رہے تھے، جبکہ آپ کے ساتھی انتہائی پریشان تھے۔ اس سے پہلے خطبوں میں آپ نے سنا جب آپ نے ہجرت کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پیچھے مڑ کر کے دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی آ تو نہیں رہا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر قرآن کریم کی صرف تلاوت کرتے رہتے تھے اور کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی فکر اور پرواہ آپ کو نہیں تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب انسانوں ہمارے نبی اور رسول کی مدد تم نہیں کرو گے تو کیا ہمارے نبی اور رسول کی نبوت اور رسالت میں کچھ فرق پڑ جائے گا؟ اور کیا ہم جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں اس میں کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں۔ دیکھو کیسے ہم نے غار سے بچایا اور کیسے ہم نے پورے راستے میں ان کو نہایت ہی سکون اور اطمینان سے سفر کرایا، آپ کے اوپر سکون کا نزول ہوا۔ وَأَيَّدُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ رب العالمین نے ایسے لشکروں سے مدد کیا اپنے نبی اور رسول کی جن کو انسانوں تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی باتوں کو اللہ رب العالمین نے نیچا کر دیا، سب اپنے منہ سے کھا گئے۔ اتنی سخت حفاظت جس کا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا کہ اس میں سے کوئی نکل کر کے بھاگ سکتا ہے، اور مکہ سے اتنی دور مدینہ منورہ سارے راستوں کو لوگ چھان بین کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ پہنچنے والے پہنچے بھی، سراقہ بھی پہنچے، بریدہ اسلمی بھی پہنچے، لیکن اس کا نتیجہ بھی ذرا دیکھیے کیا ہوا۔ جو قتل کرنے نکلے تھے وہ ایمان کی جو روشنی سے سرفراز ہو کر واپس جا رہے ہیں، دین اسلام کے خادم بن کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ رب العالمین کی بات ہی ہمیشہ اوپر رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ اگر غالب نہ ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں زندہ نہ رہتے، اگر غالب نہ ہوتا تو اس طرح آپ مکہ سے مدینہ نہ پہنچتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اس نے پورا کیا، اور اسی وعدہ کے پورے ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج میں اب مدینہ منورہ کی طرف مدینہ منورہ پہنچنے ہی والا ہوں۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے اور اقوال کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر کیا ہے، اور خطبے میں آپ نے استدلال کیا ہے، فرمایا دیکھو باتیں جو اللہ کی ہوتی ہیں بالکل پکی ہوتی ہیں، اللہ کی کوئی بات جو ایسی نہیں ہے جس میں کوئی تبدیلی واقع ہو الا ایک ہی اللہ رب العالمین جس کو چاہے۔ اور یاد رکھو انسانوں وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ انسان نے جو جرم نہ کیا ہو اس کا بدلہ اللہ اس سے دے، ایسا ممکن نہیں۔ جرم جس نے کیا ہے بدلہ اسی کو ملے گا۔ اگر کنعان جرم کرتا ہے تو بدلہ نوح کو نہیں ملے گا۔ جی ہاں، اگر باپ جرم کرتا ہے
بدلہ بیٹا نہیں اٹھائے گا. بیٹا جرم کرتا ہے وہ مجرم وہی مانا جائے گا, سزا کا مستحق وہی ہوگا. تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرے گا. جو تم کرو گے اس سے زیادہ تم کو سزا نہیں دے گا اللہ رب العالمین, یہ بالکل متعین ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں موت کے بعد کی فکر کرتے رہو, عمل کرتے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو, اور اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارے اوپر ظلم اور زیادتی نہ ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے ہر معاملے میں ڈرو. ڈرنے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں اس خطبے میں دہرا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ انسانوں واتقوا اللہ فی عاجل امرکم وآجلہ, اپنے ہر اس کام میں جسے تم کو دیر سے کرنا ہے اور جسے تم کو جلدی کرنا ہے, یعنی جتنا بھی کام ہے ہر کام میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. یعنی اللہ رب العالمین کا خوف دل میں رکھ کر کے تب کام کرو, تبھی تمہارے کام میں خیر و برکت ہوگی اور تب تمہارا کام سیدھے راستے پر رہے گا. فرمایا دیکھو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا رہے گا اور گناہوں سے بچتا رہے گا تو اور جو آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے گا تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا رہے گا. آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے گناہوں کے معاف کرنے کے لیے طرح طرح سے سسٹم بنا دیا ہے. کار خیر آدمی کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, وضو کرتا ہے, تسبیح و تحلیل کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے. تو جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اس سے اگر گناہ اور غلطی سرزد ہوتی ہے تو نیک عمل کرنے کے پاداش میں اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹاتا ہے, اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے. اگر وہ چاہے تو نہ مٹائے, گناہ ویسے کو ایسا باقی رہے, لیکن جب انسان اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو جب اللہ سے ڈرنے لگے گا تو یقیناً وہ اچھا عمل ہی کرے گا. تو جتنے بھی گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے. فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جب اللہ رب العالمین اجر دینے آئے گا تو بہت عظیم اجر اللہ رب العالمین دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی جانب اور بھی جگہوں میں اشارہ فرمایا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر گاؤں والے, اگر بستی والے ایمان لے آئے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اگر گاؤں والے, دیہات والے, بستی والے سب ایمان لے آئے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے. جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور جو رسول پر ایمان لے آتا ہے, تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, اللہ سے ڈرنے لگتا ہے, تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ ہم دنیاوی زندگی میں اس کے لیے زمین اور آسمان کے خزانے کھول دیں گے. یہ تو وہ بدلہ ہے جو آخرت میں انسان کو ملنے والا ہے, اس کے علاوہ ہے. یہ دنیاوی معاملہ ہے, دنیاوی بدلہ ہے کہ جو انسان اللہ سے ڈرنے لگتا ہے اور بستی کی بستی, قوم کے قوم پورے اللہ رب العالمین کے خوف میں شریک ہوتے ہیں, تب اس کا یہ اجر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے زمین سے خزانے کھولتا ہے, خزانوں کے دہانوں کو کھولتا ہے, اور اللہ رب العالمین آسمان کے دہانوں کو کھولتا ہے. بارش کا نزول ہوتا ہے, زمینوں سے طرح طرح کے معدنیات نکلتے ہیں. اسی زمین سے اللہ رب العالمین نے مملکت سعودیہ عربیہ کو مالدار ملک بنا دیا ہے, جبکہ وہ حکومت جس وقت قائم ہوئی تھی حضرت عبدالعزیز ابن آل سعود رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سعودیہ عربیہ کے پاس کچھ نہیں تھا. سعودیہ عربیہ قلات تھی. ہندوستان کا 1 روپیہ وہاں کے 100 ریال سے بھی زیادہ طاقتور تھا. اور جب یہاں سے حجاج کرام اس زمانے میں جاتے ہیں, بوڑھے پرانے لوگوں سے پوچھئے تو اپنے ساتھ کشتیوں میں بھاری بھرکم غلہ کا بوجھ لے کر کے جاتے تھے. صرف اپنے لیے نہیں لے جاتے تھے, وہاں تقسیم کرنے کے لیے لے جاتے تھے کہ وہاں کے لوگ محتاج ہیں, اور وہ لوگ اس انتظار میں رہتے تھے کہ ہندوستان سے حاجیوں کا قافلہ, ان کا جہاز کب آ رہا ہے. لوگ ان کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے. یہ لوگ جا کر کے وہاں ان لوگوں کی مدد کرتے تھے, تعاون کرتے تھے ہندوستان کے مسلمان. لیکن جب انہوں نے اللہ رب العالمین کے قرآن کو
اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنا نظام اور قانون بنا لیا اور اپنی حکومت کے دفعات کی بنیاد اور اساس کتاب اللہ اور سنت رسول پر انہوں نے قائم کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے اسی وقت سے مملکت سعودیہ عربیہ میں پٹرول کا ایسا دھانا کھول دیا کہ دنیا کی 70% آبادی آج سعودیہ عربیہ کے محتاج ہے اس پٹرول کے۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین کی خیرات اور اللہ رب العالمین کی برکات کا نتیجہ تھا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کے پابند ہو گئے، کتاب اللہ کے پابند ہو گئے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پابند ہو گئے، اور انہوں نے اپنے منشور میں، اپنے اعلان میں اور اپنے دفعات میں اس کو لکھ دیا کہ ہماری حکومت کا جو ہے کہ بنیاد جب تک اللہ رب العالمین ہم کو رکھے گا اور جب تک اس کو چلانا چاہے گا تب تک کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہی رہے گی۔ یہ اول یوم سے ان کے منشور پہ لکھا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ اس منشور پر قائم ہے اور اللہ رب العالمین کے خیرات اور برکات بھی قائم ہے۔ آج دیکھیے دنیا کی کتنی بڑی آبادی ہے جو سعودیہ عربیہ کے ذریعے سے پرورش جن کی ہو رہی ہے، اپنے بال بچوں کے لیے پیسہ کما کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی اسی خیرات اور برکات کا نتیجہ ہے جو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ اگر بستی والے، اگر ملک والے یہ سب ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرنے لگے، اللہ رب العالمین کے نظام کو نظام سمجھے اور اپنی زندگی میں اس کو برتنے لگے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے زمین اور آسمان کے خزانے کھول دے گا۔ اور تحقیقات سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ سعودیہ عربیہ میں جس قدر سونا پایا جاتا ہے دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مدینہ منورہ میں جو احد کی پہاڑی ہے، احد کے پہاڑ کے تعلق سے فرمایا تھا اور اپنے صحابہ کرام کے تعلق سے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو میرے صحابہ کرام کے ایک مد کے خرچے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک مد اگر کوئی جو ہمارے صحابی نے خرچ کیا ہے اس کی برابری احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کر دو تو بھی نہیں ہوگا۔ یہ احد پہاڑ جو مدینہ منورہ کی سب سے بڑی پہاڑی ہے، اللہ کے رسول نے اس کی مثال دی تھی۔ موجودہ زمانے میں تحقیق سے یہ پتا چلا کہ احد کی پہاڑی کے نیچے سونے کی بہت بڑی مقدار ہے جو ختم ہونے والی نہیں۔ کیوں ہے؟ کیوں پتا چلتا ہے اس کا؟ آج دنیا تو بہت زمانے سے قائم ہے، اس لیے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے زمین کے خزانے لٹائیں گے انسانوں، کرو تو اللہ رب العالمین کے نظام پر عمل۔ لیکن آج تو یہاں خود مسلمان دین اسلام اور اللہ کے نظام کے مخالف ہے۔ ایک مسلمان اسلامی نظام کے قائم کرنے کی بات کرتا ہے تو دوسرا اس کی مخالفت پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور مخالفت بڑی شد و مد کے ساتھ ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہاں اسلام اور کہاں اسلامی نظام، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق کون زندگی گزارتا ہے اور کون زندگی گزارنا پسند کرتا ہے، سوائے چند افراد کے جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق دیا ہے۔ تو رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انسانوں اگر نیک رہو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ رب العالمین تمہارے اجر میں اضافہ فرمائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں یہ بھی بتایا کہ صرف اجر ہی میں اضافہ نہیں ہوگا، تمہاری دنیا کی زندگی بھی عیش و آرام کی زندگی ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر وہی بات دہرائی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہی کامیاب ہوگا، وہی کامرہ ہوگا۔ تو آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آپ کے اس خطبے کی بنیاد ہے۔ میرے بھائیوں، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں ہم کو اور آپ کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، یہ وعد کر رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی نصیحت نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر کے کوئی وعد نہیں ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے خطبے جمعہ کے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے اپنے دل و دماغ میں اس کو جگہ دیں اور اپنی زندگی میں اس کو جگہ دیں۔ اگر ایسا ہوگا تو اللہ رب العالمین کے ہاں جو اجر ملنا ہے تو ملے گا ہی، دنیاوی زندگی بھی ہماری اور آپ کی آسان
ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ بار الہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ بار الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت اور آپ کے لائے ہوئے قرآن سے متعلق عمل کرنے پہ جو پریشانیاں ہمارے راستے میں آ رہی ہیں، رب العالمین ان پریشانیوں کو دور کر دے۔ بار الہ ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں عزت احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہوتے ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر، الله يعلم ما تفعلون۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله